عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. محترم صدر جلسہ، جمعیت کے ذمہ داران اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین، گمراہ فرقوں کے بارے میں ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے پیش کیا گیا ہے. گمراہی کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ غلط راستے پر جائے اور اس کا نقصان ہو. اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو گمراہی کا راستہ ہر حالت میں قبول کرتے ہیں، اسی راستے پر جاتے ہیں. دنیا کے اندر گمراہی کوئی انسان قبول کر لے، ایک انسان غلط راستے پر چلا جائے تو وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. اس کا نقصان وہ اکیلے شخص کو ہوگا. لیکن دنیا میں گمراہ ہونے والے افراد میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے تو ہیں لیکن ساتھ میں اپنے اس راستے پر سینکڑوں اور ہزاروں مسلمانوں کو لے کر آتے ہیں. یعنی ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے. وہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو راستہ اپنایا ہے اس راستے پر اور کئی لوگ چلتے رہیں، اور جب اس راستے پر لوگ چلنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ایک فرقے کی شکل اپنا لیتا ہے، ایک جماعت کی شکل بن جاتی ہے، ایک وہ تنظیم بن جاتی ہے، ایک فکر بن جاتی ہے. اور وہ فکر، وہ جماعت، وہ تنظیم، وہ عقیدہ نسل در نسل اور قوم در قوم کئی سال تک دنیا میں موجود رہتی ہے. دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً 1400 سال پہلے کا ہے. 1400 سال مکمل ہو گئے. اس زمانے میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جن لوگوں نے فکری طور پر غلط راستہ اپنایا تھا، عقیدے میں غلطیاں کی ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں کو جب اپنی طرف بلانا شروع کیا. آج تک ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال تک ان کے افکار و نظریات مسلمانوں کے اندر باقی ہیں. جب یہ نظریہ پوچھا جائے کس کا ہے تو کہا جاتا ہے 1300 سال پہلے فلاں شخص پیدا ہوا تھا، یہ اس کا نظریہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے تو کہتے ہیں فلاں شخص کا ہے. یہ جماعت، یہ تنظیم کس نے بنائی ہے تو کہتے ہیں وہ فلاں شخص. تو ایک شخص غلط راستے پر جاتا ہے اور پھر ہزاروں لوگوں کو اس طرح سے اپنے راستے پر لے جاتا ہے. اور جب
انسان غلطی کر کے دوسرے کو اپنی غلطی کی طرف لے کر آئے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں. بہت سے باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا دیکھو میں تو گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں غلط ہوں، لیکن تم پڑھ لو، تم صحیح بن جاؤ. لیکن کوئی انسان خود غلط کرے اور دوسرے سے کہے کہ تم بھی یہی کام کرو، تو ایسی صورت میں اس میں بڑی تباہی آتی ہے. گمراہ فرقے جو بنتے ہیں دنیا کے اندر تین چیزوں میں، بہت سے فرقے ہیں، فرقوں کی تعداد ان گنت ہے. ہمارے ملک کے حساب سے یہاں الگ الگ فرقے ہیں، پڑوسی ملک کو چلے جائیں وہاں کچھ نئی کچھ اور فرقے ملیں گے. عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں کچھ الگ قسم کے فرقے ملیں گے. افریقی ممالک میں چلے جائیں وہاں الگ الگ فرقے ملیں گے. فرقے بہت ہیں. ان فرقوں کا نام، ان فرقوں کے افکار، ان فرقوں کے نظریات، ان کی تنظیموں کے نام یہ بیان کرتے اگر ہم بیٹھے تو ہمیں حاصل زیادہ ہونے والا نہیں ہے. صبح کے درس میں ہمارے دکتور اجمل منظور مدنی صاحب نے اس موضوع پر کچھ باتیں رکھی تھی. تو میں بنیادی چیز یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخر دنیا میں جتنے بھی فرقے بنتے ہیں، یہ فرقے جو گمراہی کا راستہ اپنا رہے ہیں وہ کہاں گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی کس جگہ پر ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے گمراہی کا جو مرکز ہے ان کا اللہ کو نہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ سمجھنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے افراد، بہت سے فرقے ایسے ہیں اللہ کے بارے میں ان کے نظریات الگ الگ ہیں. ابھی وحدت الوجود کا ذکر ہو رہا تھا، حلول کا ذکر ہے، اور نہ جانے کون سی چیزیں. تو اللہ کی ذات کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو نہ جاننے کی وجہ سے دنیا میں بہت سے گمراہیاں ہوتی ہیں، اور اکثر فرقوں کا یہی تماشا ہے. کسی نے اللہ کو یہ سمجھا ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے. جب ان سے پوچھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے تو کہتے ہیں فلاں روزی دینے والا ہے. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی. جب ان سے پوچھا جائے مانگنا کس سے ہے تو کہتے ہیں فلاں سے مانگنا ہے، مانگنا فلاں سے ہے، روزی فلاں سے لینی ہے، مدد فلاں سے چاہیے، اولاد فلاں سے لینی ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چیزوں پر غور کریں، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے فرقے اس میں ملوث ہیں. جتنے فرقوں کے نام آپ جانتے ہوں گے تمام فرقوں میں یہ برائی موجود ہے، تمام فرقوں کے اندر یہ برائی موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. یہ لوگ شرک کرتے ہیں. شرک بھی کیسے؟ یعنی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا اس کو اس کے برابر بنا دیتے ہیں جس نے اس کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں یہ تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے وہ زمین میں گڑے ہوئے مردے سے کمزور ہے. اسی لیے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جتنا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ قبر والوں پر ہوتا ہے. تو سب سے بڑا نقصان کہاں پر ہے؟ جو گمراہی کا، اللہ کی ذات کو نہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننا. آپ قدریہ فرقے کو دیکھ لیجئے، مرجیہ جو ہماری کتابوں میں جن فرقوں کے نام ہوتے ہیں، یہ مرجیہ فرقے کو دیکھ لیجئے، معتزلہ کو دیکھیے، خوارج کو دیکھیے، شیعہ کو دیکھیے، صوفیت کو دیکھیے، ان سب کو گھٹا کر دیکھیے. تمام کے اندر جو بنیاد ہوئی ہے گمراہی کی وہ اللہ کے مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اللہ کا مقام نہ پہچاننا. اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے دین کو،
آپ کی رسالت کو نامکمل سمجھنا۔ ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں نبی اللہ کے رسول تھے، آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، ان پر قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ لیکن جتنے فرقے آپ کو ملیں گے بنیادی طور پر یہ تمام کے تمام فرقے کسی ایک آدمی کی طرف خود کو منسوب کریں گے اور کہیں گے ہم فنا کو ماننے والے، ہم فنا کو ماننے والے، ہم فنا کو ماننے والے، ہم فنا کو ماننے والے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، اب کسی بھی فرقے کا نام جان لیجئے، اس فرقے کا کوئی بانی ہے یا بانی بنا دیا گیا؟ بانی نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ بعض فرقے جیسے بعض مرتبہ قبر ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی تو مزار بنا دی گئی، تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، چلو یہاں سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی پتھر رکھ دیا اور ہرا رنگ لگا دیا اور لوگوں کو وہاں پر بلانا شروع کر دیا۔ تو ایسے ہی کچھ فرقے ایسے ہیں جس کے حقیقت میں کوئی بانی ہے اور کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا وہ بانی نہیں ہے، ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا۔ جیسے چاروں امام چار فرقوں کے بانی نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حنفی مسلک نہیں بنایا، امام شافعی رحمہ اللہ نے شافعی مسلک نہیں بنائی، امام مالک رحمہ اللہ نے مالکی مسلک نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مالکی مسلک نہیں بنایا۔ یہ بنے کیسے یہ فرقے؟ تو یہ ایسے بنے جیسے وہ درگاہ جہاں پر بس ایسے ہی گلا کودا پتھر رکھ دیا، ہرا رنگ مار دیا اور لوگوں کو بتا دیا یہاں اللہ کا ولی موجود ہے، آؤ یہاں سجدہ کرو۔ کوئی نہیں ہے، فنا بن فنا ہے، یہ حضرت فنا بن فنا بن فنا ایک ٹرین کے ڈبوں کی طرح لمبا سا نام لکھ دیتے ہیں، جب قبر کھودی جائے تو پتا چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کس نے بنایا؟ دوسروں نے بنایا، یہ دوسروں نے نام رکھا ان کا۔ یہ چاروں جو فرقے بنے یہ چاروں اماموں نے نہیں بنائے، یہ چاروں اماموں نے نہیں بنائے۔ یعنی ایسے فرقے جو کبھی بنتے ہیں یا تو کچھ بنانے والے ہوتے ہیں یا کسی بنانے والے کے بغیر لوگ کسی اور کا نام لے کر بنا دیتے ہیں۔ تو آپ شیعوں کا فرقہ دیکھیے، خوارج کا فرقہ دیکھیے، معتزلہ کا فرقہ دیکھیے، قدریہ کا فرقہ دیکھیے، مرجیہ کا فرقہ دیکھیے، اشاعرہ کا فرقہ دیکھیے، ماتریدیہ کا فرقہ دیکھیے، صوفیوں کا فرقہ دیکھیے، باقاعدہ ان فرقوں کے الگ الگ فاؤنڈرز ہیں، ان فرقوں کے فاؤنڈرز ہیں۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کسی ایک شخصیت کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، اور منسوب کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارے شیخ محترم نے کہا علماء ہیں، لوگ علماء سے نہیں سیکھتے، لوگ علماء سے سیکھنے کے بجائے فنا اور فنا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو علماء سے سیکھنا تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عالم میں انہی کی بات کو سب کچھ سمجھوں گا، مجھے قرآن سے حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس عالم نے جو کہہ دیا میرا اسی پر ایمان ہے، اس کا 100% عمل، اس کی 100% باتیں میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیا میں ایک ہی ذات ایسی پیدا فرمائی تھی جس کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا تھا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اب آپ دیکھیے اگر گمراہ فرقوں کی پہچان کرنی ہے آپ کو تو آپ فرقوں سے پوچھئے آپ کے فرقے کا بانی کون ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرے فرقے کا بانی مودودی صاحب ہیں، سمجھ جائیے یہ گمراہ فرقے۔ کوئی کہے کہ میرے فرقے کا بانی سید قطب ہے، سمجھ جائیے گمراہ ہے۔ میرے فرقے کا بانی امام ابو حنیفہ ہے، سمجھ جائیے گمراہ ہے، وہ نہیں تھے، انہوں نے نہیں بنایا، جیسے میں نے وضاحت کر دی۔ کوئی کہے کہ میرے فرقے کا بانی احمد رضا خان بریلوی ہے، کہے کہ سمجھ جائیے گمراہ ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بانی، جس کے مؤسس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ صرف ایک ذات ہیں،
اور ان کی طرف منسوخ کرنے کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ مطلب اگر آپ کو 100% کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو یہ فنا بن فنا، یہ فنا بن فنا، یہ فنا بن فنا، یہ سب نہیں، ایک ہی فنا بن فنا ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گمراہی کا اگر گمراہ فرقے کی پہچان اگر کرنی ہے آپ کو تو آپ اس کے بانی کا نام پوچھ لیجیے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اہل حدیث کا بانی کون ہے؟ کوئی بتائیں آپ لوگوں میں سے، اہل حدیث کا بانی کون ہے؟ جیسے ہم تن فرقوں کے نام بتائیں، ان کے بانیوں کے نام بتائیں۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں اہل حدیث کا بانی کون ہے؟ اہل حدیث جب اپنے آپ کا تعارف کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فرقے کا بانی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، ہمارے بانی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، ہمارے بانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میرا منہج، میری دعوت کتاب اللہ سنت رسول ہے، تو ہم کہیں گے یہ گمراہ نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ گمراہ نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا آئیڈیل، میرا مشن، میرا داعی، میرا مبلغ اور میرا منشا فلاں امام اور فلاں امام ہے، آپ 100% اس کے پیشانی پر لکھ دو کہ یہ گمراہ ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، یا دنیا میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت کی طرف منسوخ کر کے ایک نہیں بنا ہے، وہ نیک تھے، وہ جنتی ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ امام رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام رہے ہیں، وہ متقی پرہیزگار لوگ، وہ اللہ والے لوگ، وہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کیا وہ اللہ والے نہیں بن سکے، وہ اللہ والے نہیں بن سکے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں کو دھوکہ دیا، انہوں نے اپنے اماموں کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے اماموں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے مقلد بن جاؤ، تم میرے نام کا فرقہ بنا لو، تم مجھے آئیڈیل بنا لو، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی خذوا من حیث اخذنا، تم وہاں سے مسائل لو جہاں سے ہم لیا کرتے تھے، جہاں سے ہم لیا کرتے تھے۔ ہم کہاں سے لیتے تھے؟ یعنی امام کتاب اللہ سنت رسول سے۔ تو دوسری چیز اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے، میں نے کہا کہ گمراہ فرقوں کے نام بتائیں گے، ان کے افکار بتاتے چلے جائیں گے تو شاید 2-3 کے بارے میں مکمل تکمیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی قاعدے اور نظریات آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ ایک مجلس میں لاکھوں فرقوں کا آپ باقاعدہ ان کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت کو جو آئیڈیل نہیں مانتا، جو یہ نہیں کہتا کہ میری جماعت کے مؤسس نبی ہے، میں نبی کو مانتا ہوں، جو ایسا نہیں کہتا، آپ سمجھتے کہ وہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، گمراہی جو فرقوں میں جو گمراہی آتی یا گمراہیوں سے جو فرقے بنتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ نفسانی خواہشات۔ ایک کتاب اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ پہچاننا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہ سمجھنا، اور تیسرے نفسانی خواہشات۔ انسان اگر خواہشات کا پجاری ہو جائے کہ میرا دل جو چاہے کروں، میری مرضی، میں اپنے من سے کام کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان ایسا کرنے لگے تب بھی اسی حالت میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتأذنونی فی الزنا، اتأذنونی فی الزنا، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دو گے؟ مدینہ منورہ کے اندر سید المرسلین کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک شخص آ کر کہتا ہے اتأذنونی فی الزنا، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دو گے، میں زنا دوں؟ نبی نے دیکھا یہ پیسہ انسان ہے، میں حاکم ہوں، اگر میرے سامنے زنا کرنے والا پکڑا جائے تو ہم قتل کر دیں گے اس کو، یہ تو ہمارا نظام ہے، اور یہ مجھ سے کہتا ہے آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش اختیار کی اور پھر کہنے لگا، آپ کو لگا معاملہ گڑبڑ ہے، اس کی خواہشات بھڑک رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہو گے؟ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہو گے؟ تم زنا کی اجازت چاہتے ہو نا، تو ٹھیک ہے، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اپنی خالہ کے ساتھ کرنا چاہو گے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنی خالہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زنا کرے گا؟ نبی نے فرمایا کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ اگر کہیں زنا کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، یہی لوگ ہوں گے۔ جب آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے ان لوگوں کے ساتھ کیوں پسند کرو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اللہ ان کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، کیونکہ یہ دل کی جو گندگی ہے، جو خواہشات ہیں، یہ انسان کو اتنا اندھا بنا دیتا ہے کہ وہ کسی گندی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرمائے۔ تو گمراہ فرقوں کی ایک وجہ خواہشات، اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان میں جو ان گمراہ فرقوں کی طرف جاتے ہیں۔ کہ مجھ سے پوچھا جائے کیوں جا رہے ہو؟ کھانے ملتا ہے، ادھر آؤ ایجنسوں کے پاس نہ 10واں، نہ 40واں، نہ برسیاں، نہ 11ویاں، نہ بریانی، نہ تہاری، کوئی لڈو، کچھ نہیں ملتا ان کے پاس۔ ان کی مسجد میں جاؤ خاموش بیٹھے رہنا پڑتا ہے، پانی تک جلدی نہیں ملتا۔ ہماری ادھر فنا کے پاس جاؤ ماشاءاللہ لڈو، ہر 2 دن میں لڈو آتی ہے، نان کٹائی آتی ہے، بریانی آتی ہے، حلوے، جلیبیاں، تو کہتے ہیں چلو یہ خواہشات ہے ہماری، اس کے پیچھے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں برا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نبی کے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں، بلکہ بس یہاں سے بھی ان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب 3 دن جانا چاہتا ہوں، جا سکتا ہوں کیا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، 3 دن، صرف 3 دن، 10 دن نہیں، 40 دن نہیں، 4 مہینے، صرف 3 دن جانا چاہتا ہوں۔ نہیں جا سکتے آپ، کیوں نہیں جا سکتے؟ 3 دن میں قرآن پڑھتے ہیں، 3 دن میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں، 3 دن میں صبح شام ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح پڑھتے ہیں، 3 دن میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے 3 دن میں جانے میں؟ جیسے بولتے ہیں نا لڈو کھا سکتا ہوں کیا؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ لڈو کھانے میں کیا حرج ہے؟ یہ جلیبی کھانے میں کیا حرج ہے؟ وہ 10ویں بریانی بنایا، 10واں ہم نہیں کرتے، بریانی کھاتے ہیں صرف، ہم 10واں نہیں کرتے، ہم خالی بریانی کھاتے، اس میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ حرج میں نہیں ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی چلو گے یہاں محبت نظر آئے گی، احترام نظر آئے گا، عبادتیں دکھائی دے گی، اچھی اچھی چیزیں دکھائی دے گی، آپ کو خوشبو نظر آئے گی، لوگ آپ کو گلے لگائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جب دوسری سیڑھی چڑھو گے، تیسری سیڑھی چڑھو گے، تب آپ توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو 3 کے بعد 10 میں چلے گئے، 10 کے بعد 40 میں چلے گئے، پھر 7 کا لگانے لگے، تب معلوم پڑا 1 سال کا آپ چلے، 1 سال کے لیے چلے گئے، آنے کے بعد آپ توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔
शुरुआत तो हुई थी, अच्छा काम था, कुरान है, नमाज है, तहज्जुद है, मुझे क्या सीखी कहां से हो गया? मतलब तौहीद की दावत देने वालों से नफरत, तौहीद की दावत से नफरत, कुरान पढ़कर सुनाने से नफरत, हदीसें पढ़कर लोगों को समझाने से नफरत, ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही होता है। ये शुरुआत में गुमराह फिरके क्या करते हैं, पहले ऐसी बेहतरीन खूबसूरत चीजें आपके सामने पेश करते हैं। जैसे मछली को पकड़ना हो तो सिर्फ कांटा नहीं डाला जाता, कांटे के साथ खाना डाला जाता है। बिरयानी, जब बिरयानी दी जाती है मछली भाग के आती है, जैसे हम बिरयानी देख के भाग के आते हैं, और फिर उसके बाद वो पकड़ा जाता है। तो अक्सर मुसलमान जो गुमराह हो रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये, जैसे मैंने कहा, दो बड़ी वजह, अल्लाह से दूरी, अल्लाह को न मानना, अल्लाह को सही न समझना, या नबी को आइडियल न मानना। लेकिन ऐसा सब गुमराह लोगों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ये खाने पीने अच्छी चीजों को देख कर जा रहे हैं, और जब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे जब जाने लगते हैं, तब बाद में जब मालूम पड़ता है वो आदमी अल्लाह को भी नहीं मान रहा। जो ये नमाज देख कर गया था, अब वो नमाज किसी और के तरीके पर पढ़ने लगा है। जो दुआएं देख कर गया था, पता चला वो दुआएं किसी और से मांग रहा है। इन गुमराह फिरकों को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसे हमारे शेख मोहतरम ने कहा, गुमराह फिरकों के बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा। क्या जरूरत है? क्या हम गुमराह हैं, या हमारे दरमियान में लोग गुमराह हैं? हमें तो कुरान पढ़ना जरूरी है, हदीसें पढ़ना जरूरी है। ये फना ये फना ये फना, इसके पीछे हम क्यों पढ़े? वो जाए जहन्नम में, हमें क्या पड़ी है उनसे? हम क्यों उनके बारे में बोलते रहे अपनी कौम को? ये हदीस मस्जिद है, इन लोगों को किताबों ने सुन्नत रसूल बताना चाहिए। इन लोगों को वो फना 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 क्या कर रहे, इनके बारे में क्यों बताते हो? उन लोगों के बारे में आप बात करते हो। लोग ऐसा भी कहते हैं। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान अन्नास यसअलून रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और खैर की बातें पूछते थे। नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, खैर सदका कैसे करना है, अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो पूछा करते थे, क्योंकि नबी अच्छाई की तालीम देने वाले। लेकिन मैं जब जाता था नबी के पास, मैं अच्छाइयों के बारे में नहीं पूछता था, वह कुन्तु असअलुहु अनिश शर, मैं जाकर पूछता था बुराइयों के बारे में कि बताइए बुराइयां क्या क्या है, तो क्यों, वजह क्या है उसकी? मखाफत अन युदरिकनी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस बुराई के अंदर गिर न जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं उन बुराइयों के अंदर पड़ जाऊं। तो अपने आप को गुमराह फिरकों से बचाने के लिए हमें गुमराह फिरकों का इल्म होना जरूरी है। अभी जैसे आपने इंजीनियरों के बारे में कहा, फला इंजीनियर ऐसा देता है, फला इंजीनियर ऐसा देता है, तो जब आपको उनकी हकीकत का इल्म होगा तभी तो हम उनसे इधर आएंगे। वरना इंजीनियर है, कुरान लेकर बैठा हुआ है, हदीसों का अंबार लगा हुआ है, और बेहतरीन चेहरा बनाकर खूबसूरत वीडियो बनी हुई है, और हंसते मजाक करते हुए बीवियों की बातें करते हुए मजे ले लेकर लोगों को बता रहा है, और जाना को लगता है माशाल्लाह कितना अच्छा है। कभी कभार 4 बीवियों का भी बयान कर रहा है, नौजवान बच्चे खुश होते हैं, हाँ हम भी 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे। इन्हें इस तरह की बातें बताकर लोग अब कभी ये चीजें देखने के वास्ते भी लोग उधर भागने लगते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत होने लगती है, और जब मोहब्बत हो जाती है तब उसके अफकार, उसके नजरियात, उसकी अकायद, वो सब उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर पता चला वो आदमी जब बीवियों का जिक्र सुनने वाला बाद में साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ बोलने लग गया। बीवियों के बारे में चुटकुले सुनना चाहता था, फिर ये चुटकुले सुनने वाला आदमी इंजीनियरों के पास बैठकर ये साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर बदकलामी कैसे करने लगा। कहाँ कितना फासला है दोनों में, कहाँ ये बीवियों के किस्से और कहाँ वो साहबा का मकाम। भला ये काम करने वाला साहबा से नफरत क्यों कर सकता है? क्या साहबा बीवियों से मना करते थे? क्या साहबा शादियों से मना करते थे? लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुरू में लड्डू और जलेबी के जरिए आपको बुलाया जाता है, और जब आप उधर जाते हो तो वहां तक पहुंचाया जाता है।
وہاں تک. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں کے فالوورز ہیں آپ ان سے پوچھئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے کہیے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو. تو وہ کہے گا معاویہ بولو, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو. وہ کہے گا معاویہ بولو رضی اللہ عنہ, ابو سفیان بولو رضی اللہ عنہ نہیں بولنا آپ نے, عمرو بن عاص بولو, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نہیں بولنا. تو آخر یہ 1400 سال پرانے وہ لوگ جو نبی سے محبت کرتے تھے, جن سے نبی محبت کرتے تھے, جن کے بارے میں نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی, لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, مجھے اپنے صحابہ سے بڑی محبت ہے. نبی جن سے محبت کرے یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے, یہ کیسے ہوا؟ یہ لڈو اور جلیبیوں سے ہوا. اس لیے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بس درگاہوں پہ جانے سے گمراہی آتی ہے, نہیں, یہ راستوں سے بھی جانے میں لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں. یہ بھی راستے ہیں گمراہی کی طرف بلانے کی. اور یہ گمراہ فرقے ہیں, ان گمراہ فرقوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کا سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے دین کی بربادی. سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے دین کی بربادی. کوئی کہہ سکتا ہے وہ فنا فرقہ ہے, وہ وہاں ہے, چلو رہنے دو, اس کے بارے میں ہمیں بولنے کی, بتانے کی, معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں جب بھی آپ کے سامنے کبھی حدیث پڑھی جاتی ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یا موضوع ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں نا بہت سے لوگ. کیوں کرتے ہیں؟ کیا نبی 3 طرح کی باتیں کرتے تھے, ایک صحیح, ایک ضعیف, ایک موضوع؟ جب ہم کو پتا ہے حدیث کا مطلب نبی کا فرمان, ہم ایک موٹے انداز سے اتنا جانتے بس کہ حدیث کہتے ہیں نبی کے فرمان کو, مطلب پھر حدیث ہو اور پھر صحیح, ضعیف, یہ موضوع. جب کوئی کہے گا نہیں یہ حدیث موضوع ہے, سامنے والا کہتا استغفر اللہ, نبی کی حدیث کو آپ موضوع منگلت بتا رہے ہو, نبی کی حدیث میں آپ نہیں ماننا چاہتے. تو یہ سوال تو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس, اس کی ضرورت کیوں پڑی, یہ کہاں سے اس کی ضرورت آ گئی, کیوں کسی حدیث کے بارے میں صحیح, ضعیف اور موضوع کہا جاتا ہے؟ جب ہم حدیث سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, فلاں حدیث ضعیف ہے, فلاں موضوع ہے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ گمراہ فرقوں نے نبی کی طرف منسوب کر کے بہت سی حدیثیں گڑھ کر, بہت سی حدیثیں اپنی طرف سے بیان کر کے مارکیٹ میں پھیلا دیا. جیسے اخبارات میں آج کل ہوتا ہے, اخبارات میں, اردو اخبارات دیکھیے کتنا دور بولا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے بارے میں, عرب ملکوں کے بارے میں, سعودی عرب کے بارے میں خاص طور پر. بولنے والے کون ہیں؟ مسلمان. لکھنے والے کون ہیں؟ مسلمان. پڑھنے والے کون ہیں؟ سب مسلمان. کس کے خلاف ووٹ بولا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے. کن کے دلوں میں نفرت ہو رہی ہے؟ مسلمان سے مسلمان کو. یہاں کے مسلمان کو دشمنی ہو رہی ہے مکہ مدینہ کے مسلمانوں سے. اور جب یہاں کا مسلمان حج کرنے جاتا ہے 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, اور 30 سال تک جو اخبارات میں اس نے پڑھا تھا کہ وہاں ایسے اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں, تو کعبے میں جانے کے بعد کعبے کے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم 5 سال مدینے میں رہے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے علاقے کا جو علاقہ ہے, اپنے علاقے کے نالے کے ہمارے دوستوں کے رشتے دار جب آیا کرتے تھے, ہم جاتے تھے ان کے پاس ملنے کے لیے کہ ہمارے علاقے کے حاجی آئے, چلیے ملاقات کریں گے, رہنمائی کریں گے, کہاں پر جانا ہے, کیسے کرنا ہے, یہاں کیا عمل. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے مہمان کو فون کیا, آپ کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ ہوں. وہ راستے پر ہم پہنچے, وہاں گئے, وہ بلڈنگ کا پتہ معلوم کیا, بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ملاقات کا منتظر تھے. ہم گئے, ادھر قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ہم نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, یہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. ہم مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے تھے, جب
مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی اور یہاں کی بلڈنگ میں آئے، پتا چلا یہ حاجی یا مسلمان ہندوستان کے ہمارے مہاراشٹر کے، وہ اپنی بلڈنگ میں اپنے کمرے میں چھوٹا سا ڈبہ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، خود جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کی نماز کے نام سے۔ آپ جب بھی جائیں، آپ اس چیز کا اگر آپ یہ تلاش کرنے لگیں گے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ کئی لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم نے 5 سال کام کیا ہے۔ سعودی عرب کے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو تنظیم ہے اس میں ہم نے 5 سال خدمت کیا ہے۔ ہم نے کئی حاجیوں کو پکڑا ہے، اذان کے بعد جو اقامت شروع ہو جاتی ہے مسجد نبوی سے باہر آتے ہوئے، ہماری نگرانی وہاں ہوا کرتی تھی، گنبد خضرا کے پاس جب باہر نکلتے ہیں وہاں ہماری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے اور اقامت شروع ہو جاتی تھی تو کچھ لوگ خاص چہرے والے ہوتے تھے، باہر نکلتے رہتے تھے، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں، ایسے بتاتے تھے، جانتے ہیں ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، عربی بولنا نہیں، ایسے کر دو۔ پھر وہ حاجی صاحب کو پہچان لیتے تھے، یہ ایسے والے نہیں ہیں، یہ دوسرے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پہنچتے تھے، دیکھتے کہاں جاتے ہیں اور کب یہ کر کے واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں پولیس ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس سرکاری طور پر ایک بٹاپا ہوتا تھا، ساتھ میں ایک پولیس ہوتی تھی۔ ایسے ہمارے افغانستان کے ہمارے دوست تھے، ہم دونوں ساتھ میں پہنچے، ہمام میں گئے نیچے 2 فلور اندر جانے کے بعد ہم نے اس کا پیچھا کیا اور وہاں جا کر دیکھا حاجی صاحب وضو خانے کے وہ کٹے پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب چلیے اقامت کرو ہو رہی تھی تو آپ نیچے آئے تھے ایسے کے لیے، اب ہو گیا ہوگا چلیے اوپر۔ نہیں میں نمبر لگایا ہوں، ابھی نمبر آئے گا میں جاؤں گا۔ ہم نے دیکھا کئی حمام کھلے ہوئے ہیں، کئی حمام خالی ہیں، دروازے کھولے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ نمبر لگایا ہوں۔ ہم نے پولیس سے کہا کہ یہ آدمی فلاں اور فلاں ہے، چلیے دیکھیے اس کو۔ پولیس کے ذریعے اس آدمی کو اوپر لے جایا گیا، اسے پوچھا گیا کب سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 4-5 سال سے میں حج کر رہا ہوں، ہمارے فلاں کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے ہمیں بھیجا جاتا ہے۔ جو لوگ کئی سال تک آتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ کعبے کے اماموں کے پیچھے، مسجد نبوی کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ آمین کا مسئلہ ہوگا، رفع الیدین کا مسئلہ ہوگا۔ نہیں، یہ آمین ابھی آپ نے کہا کہ آمین اور رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننے اور نبی کو آئیڈیل نہ بنانے کا مسئلہ ہے۔ جو شخص نبی کو آئیڈیل مانے گا وہ نبی کے مسجد کے اندر نبی کے مقام پر نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اتنا بدنصیب انسان، اور یہ بدنصیب یہ فرقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد موجود ہے۔ کئی مرتبہ کعبے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے کعبے میں اقامت شروع ہو جاتی ہے لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں اور وہاں بھیڑ اتنی ہوتی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آنے اور جانے کا مسئلہ ہی ختم، وہاں دیکھا نہیں جاتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کہاں جا رہا ہے۔ لیکن یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ تو اس طرح سے دینی جو نقصان ہے ہمارا گمراہ فرقوں کی وجہ سے موضوع اور منفرد حدیثیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی، اس لیے ہم کو آپ دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ہم کوئی کتاب لیتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں حدیث پڑھتے ہیں، لکھا رہتا ہے حدیث موضوع ہے، لکھا رہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ ہمارا دماغ پریشان ہے کہ آخر عمل کرے تو کون سی حدیث پہ عمل کرے؟ یہ دین کے اندر اتنے شبہات کس نے بنائے؟ کس نے یہ دین کو اتنا مشروب بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ گمراہ فرقوں نے۔ ایک مرتبہ ایک بازار میں آپ کو بتاؤ کیسے لوگ دین کو برباد کرتے ہیں اپنے فرقے کے ذریعے، اپنے عقلوں کے ذریعے۔ ایک مرتبہ ایک بازار کے اندر ایک شخص بینگن بیچ رہا تھا، بینگن تو جانتے ہوں گے، بینگن بیچ رہا تھا۔ وہ دیکھا کہ لوگ میرے پاس تو بینگن خریدنے نہیں آ رہے ہیں، ادھر ادھر کی دکانوں پہ لوگ جاتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں۔ قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الباذنجان دخل الجنہ۔ اس نے ایک لمبی سند بیان کر دی، نبی کا نام لے لیا اور کہا لوگوں نبی نے فرمایا جس نے بینگن کھایا وہ جنت پہ چلا گیا۔
یہ سننا تھا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے بینر خرید لیا, دکان مکمل ختم ہو گئی. یہ حدیث آج بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. یہ لطیفہ نہیں سنایا میں نے آپ کو, یہ حقیقت سنایا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے لطیفہ ہنسانے کے لیے بولا ہے, یہ حقیقت ہے. آج بھی کتاب الموضوعات جو کتابیں ہیں جن میں من گھڑت حدیثیں جمع کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو گمراہ فرقوں نے کس طرح کی حدیثیں بنا کر دین کے اندر داخل کی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے وسیلے کے بارے میں آپ سے کہا جائے کہ دعا مانگنا ہے, کیسے مانگو؟ ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ سے سیدھے نہیں مانگنا ہے, آپ کو وسیلے سے مانگنا ہے. اور وسیلے سے مانگنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کا ایک قصہ بنا کر پیش کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب انہوں نے غلطی کی تو غلطی کرنے کے بعد عرش کے ستون پر دیکھا, وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے سوچا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے, کتنا عظیم نام ہوگا, کون ہوگی وہ شخصیت. تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے توبہ قبول کر دی. یہ واقعہ بیان کر کے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. کتنے لوگوں نے سنا یہ واقعہ؟ کتنے لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ؟ کئی لوگوں نے سنا ہے. یہ واقعہ صحیح ہے, غلط ہے واقعہ؟ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے, ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو توبہ کی تھی, دعا مانگی تھی اللہ سے, اور وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن لوگوں نے, گمراہ فرقوں نے کیا کیا, جب آدم علیہ السلام پہلے انسان نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم 1400 سال بعد والے انسان ولی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اسی لیے جتنے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ نبی کے وسیلے سے مانگنے کی بات نہیں کریں گے, وہ اپنے ولیوں کے, پیروں کے, مرشدوں کے وسیلے سے مانگنے کا یہ راستہ انہوں نے کھول دیا. تو ایک بڑا نقصان, بات تھوڑی سی رہ گئی ہے, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. اثر کے بعد بھی شیخ نے ہمیں کا وقت دیا تھا ہماری تاخیر کی وجہ سے, بس 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ایک دوسرا نقصان, گمراہ فرقوں کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ فرقہ گمراہ ہے, میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں, وہ اپنی جگہ پڑھ لے, میں اپنا عقیدہ میرا ہے, اس کا عقیدہ وہ رکھے, میری سوچ میری جگہ, اس کی سوچ اس کی جگہ پر. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دنیا میں تو کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ باتیں صرف یہ گمراہ فرقے کے لوگ اچھے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ نہ یہودی تھے, نہ نصرانی تھے, نہ اسرائیلی تھے, نہ امریکی تھے, نہ رشین تھے, نہ چائنیز تھے, نہ بنا تھے, یہ سب کے سب مسلمان تھے. کون تھے یہ لوگ؟ مسلمان. بھلا ایک مسلمان صحابہ کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان صحابہ کو برا بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ بولتا ہے. مسلمان ہو کے صحابہ کو آج برا بول رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جو صحابہ کو برا بولتا ہے, اگر اس کے سامنے وہ صحابی آ جائے تو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا. جیسے کسی نے کہا بھی ایسا ہی کہ اگر میرے سامنے وہ آ جاتے تو میں فنا کرتا تھا. یہ بات ہوئی ہے نا. آج ان کے پاس وہ موقع نہیں کہ ان کو پکڑ سکے, لیکن آج اپنے دل کے بڑا کو نکالتے کیا کہتے ہیں؟ یہ فنا تھے, یہ ایسے تھے, یہ ویسے تھے, یہ مسلمان نہیں تھے, یہ گمراہ تھے, یہ فنا تھے. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں. انہی کے باپ دادا جو گمراہ تھے اس زمانے میں, انہوں نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا, انہوں نے کرنے کو بھی کہا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی پلاننگ
کہاں پر ہوئی؟ مکہ میں، کعبے کے سامنے۔ جگہ کون سی ہے؟ مکہ، کعبے کا سامنے کا حصہ، چاروں طرف سے کہیں پر بھی کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکہ شہر ہے، اسی مکہ شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو جب پوچھا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جب مکہ والے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، نبی کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا علی ہے، تو علی کو مارنے لگے، لیکن قتل نہیں کیا انہوں نے کہ چلو محمد تو نکل گئے، ہم علی کو قتل کر دیں گے۔ کفار مکہ نے بھی علی کو قتل نہیں کیا تھا جب نبی اپنی بستر پر علی کو سلا کر گئے تھے، لیکن مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی پلاننگ بنا رہے تھے، اور انہوں نے پلاننگ یہاں بنائی کعبے کے سامنے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں۔ قتل کب کرنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ دیکھیے قتل کرنا کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ کفار مکہ مقدس مہینوں میں چوریاں نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ یہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں نبی کے قریبی اہل بیت میں سے شمار ہونے والے، نبی کے محبوب شخص، نبی پر ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگ، ان میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ گمراہ فرقوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام جتنا مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کافروں نے نہیں کیا، اتنا کافروں نے نہیں کیا۔ اور یہ نبی نے کہا تھا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ یہ گمراہ لوگ میرے دین، میرا نام لینے والے، میری جماعت میں شامل ہونے والے جو گمراہ ہو گئے، اب جو مجھ سے بھٹک گئے، جو میری بات نہیں مانتے، نام میرا لیتے ہیں، ایک زمانہ ایسے آئے گا یہ لوگ اہل اسلام کا کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو معاف کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ یعنی جو کافر ہیں انہیں کچھ نہیں کریں گے، جو مسلمان ہیں ان کا قتل عام کریں گے۔ ابو طاہر الجنابی نامی ایک شخص گزرا ہے، حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ابو طاہر الجنابی نامی ایک شخص قرامطہ قربتی، وہ فرقے کا تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد کعبے کے چوکٹ پر، اس کے دروازے کی چوکٹ پر کھڑا ہوا اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے فوج سے کہتا ہے جتنے لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں سب کو قتل کر دو، جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں سب کو قتل کر دو۔ لوگوں نے طواف کرنے والے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جو لوگ مینا میں موجود ہیں ان کا قتل کر دو، جو عرفات میں ان کو قتل کرو، جو مکہ شہر کے اندر گھوم رہے ان کو قتل کر دو۔ ابو طاہر الجنابی نے، وہ مسلمان جو حج کرنے کے لیے دنیا سے گئے ہوئے تھے، اس نے ان سب کو وہاں قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں بغیر غسل کے، بغیر کفن کے اور بغیر جنازے کے، نماز جنازہ کے، تینوں کام کیے بغیر، ہمارے پاس تو غیر مسلم کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان میت مل جائے تو وہ کافر کہتا ہے یہ آپ کا مسلمان ہے، پھر نماز پڑھ لو اس کا جو بھی کچھ آخری ہے وہ تم کر لو۔ وہ لوگ، انہوں نے مسلمان حاجیوں کو نہ کفن پہنایا، نہ انہیں غسل دیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان ساری لاشوں کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے اندر بھر دیا، اور یہ کام کرنے والے مسلمان تھے۔ تو گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں یہ کافروں کا قتل نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے این الطیر الابابیل، این الحجارۃ من سجیل، کہاں ہے وہ ابابیل پرندے؟ میں حاجیوں کا قتل کر رہا ہوں، کہاں ہے ابابیل پرندے؟ کہاں آتے نہیں ہیں؟ اب رہا پر آنے والے آئے، این
ہاتھیوں کے ابراہ کے لشکر کو مار رہے تھے، مجھے مار کے دکھا دے۔ نہ لشکر آیا نہ ابابیل آیا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ فخر سے ایسا کہتا رہا کہ ابراہ کا لشکر تباہ ہو گیا لیکن میرا لشکر تباہ نہیں ہوگا، میں نے اتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ پھر وہ آدمی حجر اسود جو کعبے میں موجود تھا، 317 ہجری کا واقعہ ہے یہ، 317 ہجری کا واقعہ، اور 317 ہجری کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل چاروں امام تو نہیں تھے، آخری امام 241 میں، چاروں اماموں کے بعد کا دور، امام احمد بن حنبل 241 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے ان کے شاگردوں کا دور، اس زمانے کی بات ہے۔ 317 ہجری میں وہ حجر اسود کو اکھاڑتا ہے، وہ جگہ سے نکال کر لے کر چلا جاتا ہے بحرین کی طرف، اور 22 سال، کتنے 22 سال تک حجر اسود ہوا، کعبے کے اندر صرف وہ سوراخ تھا، وہاں پتھر نہیں تھا، وہاں حجر اسود نہیں تھا۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو مسلمانوں میں جو فرقے گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان دہ ہیں، بہت بڑے نقصان دہ ہیں۔ جتنا نقصان یہودیوں سے، کرسچن سے اور دوسری قوموں سے نہیں ہوتا، اتنا نقصان ان لوگوں سے ہوتا ہے۔ آج بھی مسلم ممالک میں دیکھیے، عرب ملکوں میں تباہی آئی ہے، یہ عرب ملکوں میں تباہی، یہ بغاوتیں اور یہ سر پھرے لوگ جو خلیفہ ایک خلیفہ کا نام بہت دیتے تھے۔ ہمارے حیدرآباد میں لوگ کہتے تھے وہ خلیفہ بھی 2023 میں خلیفہ آنے والے ہیں، 2023 میں خلیفہ آنے والے ہیں۔ میں کہتا تھا ہمارے پاس مہاراشٹرا میں خلیفہ وہ دوسرے کو بولتے تھے، ہمارے پاس خلیفہ کا نام الگ ہی تھے، وہ گھر گھر جاتا ہے، اپنا خلافت والا کام کرتا ہے، ختنہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ختنہ کرنے والے کو خلیفہ بولتے ہیں، اور یہ خلیفہ 2023 میں خلیفہ آئے گا۔ 2023 تو آ گیا، جانے کی بھی تیاری کرنا ہے۔ وہ خلیفہ اپنی جگہ پریشان ہے، وہ خلیفہ اپنی جگہ پریشان ہے۔ اس خلیفہ کا نام لے لے کر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اس خلیفہ کو سامنے رکھ کر ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا، لاکھوں انسانوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں، مصر کی آبادیاں تباہ ہوئی، یمن کی آبادیاں تباہ ہوئی، ملک شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا۔ یہ تباہی یہ غیروں کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ خلافت کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ خلافت کے نعرے لگانے والے اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ خلافت نہیں چاہتے، یہ مسلمانوں کا قتل چاہتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقے یہ مسلمانوں کے خاتمے کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان کا دین بھی تباہ، ان کی جانیں تباہ اور مال بھی تباہ۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ جب یہاں اس مسجد کے اندر مسجد توحید ہے، اس مسجد کیا مسجد توحید میں بیٹھ کر ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں بس آپ خالی اچھی باتیں بولتے رہو، توحید بولتے رہو۔ یہ گمراہ فرقوں کے بارے میں مت بولنا، یہاں ہے ہی نہیں تو کیوں بولیں گے آپ؟ ان لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آخری بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، گمراہ فرقوں کی انتہا آپ کو اگر دیکھنا ہو، نمازیوں کی شکل میں، بڑی داڑھیوں کی شکل میں، اور سفید پگڑیوں کی شکل میں، لمبے جبوں کی شکل میں، مساجد کو منہدم کرنے والے لوگ۔ اہل حدیث کی کئی مساجد تھے مسلمانوں نے منہدم کیا ہوا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں لاتور شہر کا ہوں، میرے لاتور کے اندر رمضان کی پہلی تاریخ کو مسجد توحید کو منہدم کر دیا گیا تھا، اور یہ مسجد منہدم کرنے والے لوگ 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے لگا چکے تھے، سال لگا چکے تھے، کئی سال لگا چکے تھے۔ میں نے کیا کہا آپ کو شروع میں، جو بھی اپنی نسبت نبی کے علاوہ کسی امام کی طرف کرے گا، یاد رکھنا پورے مسلمانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگا۔ بھلا یہ نیک آدمی نماز کی طرف بلانے والے، ذکر و اذکار کی دعوت دینے والے، اکرام مسلم کی دعوت دینے والے، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گن گن کر اللہ کو یاد کرنے والے، یہ مسجد کو منہدم کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو وہ 6 دسمبر سنا تھا، صرف وہ 6 دسمبر تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، ایسے کئی 6 دسمبر سال کے 12 مہینے میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والوں جو شکل میں نظر آتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقوں کی وجہ، گمراہ فرقوں کا انجام۔
یہ نقصان. تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ دکھنے میں اچھے دکھ رہے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ پوچھیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہو, پھر یہ قرآن پڑھ کے بتائیے. حدیث نبی کو مانتے ہو, چلیے حدیث پڑھ کر سنائیے. فلاں امام یہ ہٹا دیجیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب آپ ہمارے دشمن ہو. اب یقیناً کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والوں کی مخالفت کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غلط افکار سے, برے نظریات سے, غلط عقائد سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پر گامزن فرمائے, توحید کی دعوت دینے والا بنائے, برائی سے روکنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر, ایمان پر زندہ رکھ, ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں سے محبت ہو, مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہمدردی ہو, مسلمانوں کا احترام کرنے والے, ان کی مساجد کا احترام کرنے والے, مدارس کا احترام کرنے والا ہمیں بنائے. مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا تو کہتے ہیں چلو یہ خواہشات ہے ہماری, اس کے پیچھے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں برا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نبی کے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں, بلکہ بس یہاں سے بھی ان کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے کبھی کبھار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب 3 دن جانا چاہتا ہوں, جا سکتا ہوں کیا؟ تو ہم کہیں گے نہیں, 3 دن, صرف 3 دن, 10 دن نہیں, 40 دن نہیں, 4 مہینے, 3 دن جانا چاہتا ہوں. نہیں جا سکتے آپ. کیوں نہیں جا سکتے؟ 3 دن میں قرآن پڑھتے ہیں, 3 دن میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں, 3 دن میں صبح شام ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھتے ہیں, 3 دن میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں. غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے 3 دن میں جانے میں؟ جیسے بولتے ہیں نا لڈو کھا سکتا ہوں کیا؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ لڈو کھانے میں کیا حرج ہے؟ یہ جلیبی کھانے میں کیا حرج ہے؟ وہ 10ویں بریانی بنایا, 10واں ہم نہیں کرتے, بریانی کھاتے ہیں صرف, ہم 10واں نہیں کرتے, ہم خالی بریانی کھاتے, اس میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ حرج میں نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ پہلی سیڑھی چلو گے, یہاں محبت نظر آئے گی, احترام نظر آئے گا, عبادتیں دکھائی دے گی, اچھی اچھی چیزیں دکھائی دے گی, آپ کو خوشبو نظر آئے گی, لوگ آپ کو گلے لگائیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جب دوسری سیڑھی چلو گے, تیسری سیڑھی چلو گے, تب آپ توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرنے لگیں گے. تو 3 کے بعد 10ویں میں چلے گئے, 10 کے بعد 40 میں چلے گئے, پھر 7 کا لگانے لگے. تب معلوم پڑا 1 سال کا آپ چلے, 1 سال کے لیے چلے گئے, آنے کے بعد آپ توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرنے لگیں گے. شروعات توحید کی اچھا کام تھا, قرآن ہے, نماز ہے, تہجد ہے, مجھے کیا سیکھی کہاں سے ہو گیا؟ مگر توحید کی دعوت دینے والوں سے نفرت, توحید کی دعوت سے نفرت, قرآن پڑھ کر سنانے سے نفرت, حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے سے نفرت. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ شروعات میں گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں, پہلے ایسی بہترین خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جیسے مچھلی کو پکڑنا ہو تو صرف کانٹا نہیں ڈالا جاتا, کانٹے کے ساتھ کھانا ڈالا جاتا ہے. بریانی, جب بریانی دی جاتی ہے مچھلی بھاگ کے آتی ہے, جیسے ہم بریانی دیکھ کے بھاگ کے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے. تو اکثر مسلمان جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ, جیسے میں نے کہا 2 بڑی وجہ, اللہ سے دوری, اللہ کو نہ ماننا, اللہ کو صحیح نہ سمجھنا, یا نبی کو آئیڈیل نہ ماننا. لیکن ایسا سب گمراہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ کچھ لوگ یہ کھانے پینے اچھی چیزوں کو دیکھ کر جا رہے ہیں, اور جب وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ایسے جب جانے لگتے ہیں, تب بعد میں جب معلوم پڑتا ہے وہ آدمی اللہ کو بھی نہیں مان رہا. جو یہ نماز دیکھ کر گیا تھا, اب وہ نماز کسی اور کے طریقے پر پڑھنے لگا ہے. جو دعائیں دیکھ کر گیا تھا, پتا چلا وہ دعائیں کسی اور سے مانگ رہا ہے. ان گمراہ فرقوں کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ جیسے ہمارے شیخ محترم نے کہا, گمراہ فرقوں کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جائے گا.
کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم گمراہ ہیں یا ہمارے درمیان میں لوگ گمراہ ہیں؟ ہمیں تو قرآن پڑھنا ضروری ہے، حدیثیں پڑھنا ضروری ہے. یہ فنا یہ فنا یہ فنا، اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے؟ ہو جائے جہنم میں. ہمیں کیا پڑھی ہے ان سے؟ ہم کیوں ان کے بارے میں بولتے رہے اپنی قوم کو؟ یہ اہل حدیث مسجد ہیں، ان لوگوں کو کتابوں نے سنت رسول بتانا چاہیے. ان لوگوں کو وہ فنا 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 کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیوں بتاتے ہو؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہو. لوگ ایسا نہیں کہتے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور خیر کی باتیں پوچھتے تھے. نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، خیر صدقہ کیسے کرنا ہے، اچھی اچھی جو باتیں ہیں وہ پوچھا کرتے تھے کیونکہ نبی اچھائی کی تعلیم دینے والے. لیکن میں جب جاتا تھا نبی کے پاس میں اچھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں جا کر پوچھتا تھا برائیوں کے بارے میں کہ بتائیے برائیاں کیا کیا ہے، کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ مخافت ان یدرکنی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس برائی کے اندر گر نہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ان برائیوں کے اندر پڑ جاؤں. تو اپنے آپ کو گمراہ فرقوں سے بچانے کے لیے ہمیں گمراہ فرقوں کا علم ہونا ضروری ہے. ابھی جیسے آپ نے انجینئروں کے بارے میں کہا فلاں انجینئر ایسا کہتا ہے فلاں انجینئر ایسا کہتا ہے، تو جب آپ کو ان کی حقیقت کا علم ہوگا تبھی تو ان سے ادھر آئیں گے. ورنہ انجینئر ہے، قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، حدیثوں کا انبار لگا ہوا ہے اور بہترین چہرہ بنا کر خوبصورت ویڈیو بنی ہوئی ہے اور ہنستے مزاق کرتے ہوئے بیویوں کی باتیں کرتے ہوئے مزے لے کر لوگوں کو بتا رہا ہے اور جانا کو لگتا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے. کبھی کبھار 4 بیویوں کا بھی بیان کر رہا ہے. نوجوان بچے خوش ہوتے ہیں، ہاں ہم بھی 2 سے 3 کریں گے، 3 سے 4 کریں گے. انہیں اس طرح کی باتیں بتا کر لوگ اب کبھی یہ چیزیں دیکھنے کے واسطے بھی لوگ ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس سے محبت ہونے لگتی ہے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تب اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کی عقائد وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پھر پتہ چلا وہ آدمی جب بیویوں کا ذکر سننے والا بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے لگ گیا. بیویوں کے بارے میں چٹکلے سننا چاہتا تھا، پھر یہ چٹکلے سننے والا آدمی انجینئروں کے پاس بیٹھ کر یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کیسے کرنے لگا. کہاں کتنا فاصلہ ہے دونوں میں، کہاں یہ بیویوں کے قصے اور کہاں وہ صحابہ کا مقام. بھلا یہ کام کرنے والا صحابہ سے نفرت کیوں کر سکتا ہے؟ کیا صحابہ بیویوں سے منع کرتے تھے؟ کیا صحابہ شادیوں سے منع کرتے تھے؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ شروع میں لڈو اور جلیبی کے ذریعے آپ کو بلایا جاتا ہے اور جب آپ ادھر جاتے ہو تو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں تک. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں کے فالوورز ہیں آپ ان سے پوچھئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے کہیے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو. تو وہ کہے گا معاویہ بولو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو. وہ کہے گا معاویہ بولو رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بولو رضی اللہ عنہ نہیں بولنا آپ نے، عمرو بن عاص بولو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نہیں بولنا. تو آخر یہ 1400 سال پرانے وہ لوگ جو نبی سے محبت کرتے تھے، جن سے نبی محبت کرتے تھے، جن کے بارے میں نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، مجھے اپنے صحابہ سے بڑی محبت ہے. نبی جن سے محبت کرے یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے. یہ کیسے ہوا؟ یہ لڈو اور جلیبیوں سے ہوا. اس لیے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بس درگاہوں پہ جانے سے گمراہی آتی ہے، نہیں، یہ راستوں سے بھی جانے میں لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں. یہ بھی راستے ہیں گمراہی کی طرف بلانے کی. اور یہ گمراہ فرقے ہیں، ان گمراہ فرقوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گمراہ فرقوں کا سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے دین کی بربادی. سب سے بڑا نقصان ہمارے دین کی بربادی. کوئی کہہ سکتا ہے وہ فنا فرقہ ہے وہ وہاں ہے، چلو رہنے دو،
اس کے بارے میں ہمیں بولنے کی، بتانے کی، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں جب بھی آپ کے سامنے کبھی حدیث پڑھی جاتی ہے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ صحیح ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں نا بہت سے لوگ. کیوں کرتے ہیں؟ کیا نبی تین طرح کی باتیں کرتے تھے؟ ایک صحیح، ایک ضعیف، ایک موضوع. جب ہم کو پتا ہے حدیث کا مطلب نبی کا فرمان، ہم ایک موٹے انداز سے اتنا جانتے بس کہ حدیث کہتے ہیں نبی کے فرمان کو، مطلب پھر حدیث ہو اور پھر صحیح، ضعیف، یہ موضوع. جب کوئی کہے گا نہیں یہ حدیث موضوع ہے، سامنے والا کہتا استغفر اللہ، نبی کی حدیث کو آپ موضوع منگلت بتا رہے ہو، نبی کی حدیث بھی آپ نہیں ماننا چاہتے. تو یہ سوال تو ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ کہاں سے اس کی ضرورت آ گئی؟ کیوں کسی حدیث کے بارے میں صحیح، ضعیف اور موضوع کہا جاتا ہے؟ جب ہم حدیث سے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں موضوع ہے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ گمراہ فرقوں نے نبی کی طرف منسوب کر کے بہت سی حدیثیں گڑھ کر، بہت سی حدیثیں اپنی طرف سے بیان کر کے مارکیٹ میں پھیلا دیا. جیسے اخبارات میں آج کل ہوتا ہے، اخبارات میں، اردو اخبارات دیکھیے کتنا دور بولا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے بارے میں، عرب ملکوں کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں خاص طور پر. بولنے والے کون ہیں؟ مسلمان. لکھنے والے کون ہیں؟ مسلمان. پڑھنے والے کون ہیں؟ سب مسلمان. کس کے خلاف ووٹ بولا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے. کن کے دلوں میں نفرت ہو رہی ہے؟ مسلمان سے مسلمان کو. یہاں کے مسلمان کو دشمنی ہو رہی ہے مکہ مدینہ کے مسلمانوں سے. اور جب یہاں کا مسلمان حج کرنے جاتا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، اور 30 سال تک جو اخبارات میں اس نے پڑھا تھا کہ وہاں ایسے اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں، تو کعبے میں جانے کے بعد کعبے کے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم 5 سال مدینے میں رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے علاقے کا جو علاقہ ہے، اپنے علاقے کے ناگرے کے ہمارے دوستوں کے رشتہ دار جب آیا کرتے تھے، ہم جاتے تھے ان کے پاس ملنے کے لیے کہ ہمارے علاقے کے حاجی آئے، چلیے ملاقات کریں گے، رہنمائی کریں گے، کہاں پر جانا ہے، کیسے کرنا ہے، یہاں کیا عمل. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے مہمان کو فون کیا، آپ کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ ہوں. وہ راستے پر ہم پہنچے، وہاں گئے، وہ بلڈنگ کا پتہ معلوم کیا، بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کا منتظر تھے. ہم گئے، ادھر قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ہم نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، یہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. ہم مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے تھے، جب مسجد نبوی کے اندر جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی اور یہاں ان کی بلڈنگ میں آئے، پتا چلا یہ حاجی، یہ مسلمان ہندوستان کے، ہمارے مہاراشٹر کے، وہ اپنی بلڈنگ میں، اپنے کمرے میں چھوٹا سا ڈبہ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، خود جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کی نماز کے نام سے. آپ جب بھی جائیں، آپ اس چیز کا اگر آپ یہ تلاش کرنے لگیں گے، آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. کئی لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم نے 5 سال کام کیا ہے. سعودی عرب کے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو تنظیم ہے، اس میں ہم نے 5 سال خدمت کیا ہے. ہم نے کئی حاجیوں کو پکڑا ہے، اذان کے بعد جو اقامت شروع ہو جاتی ہے، مسجد نبوی سے باہر آتے ہوئے ہماری نگرانی ہوا کرتی تھی. گنبد خضرا کے پاس جب باہر نکلتے ہیں، وہاں ہماری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے اور اقامت شروع ہو جاتی تھی، تو کچھ لوگ خاص چہرے والے ہوتے تھے، باہر نکلتے رہتے تھے. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں. ایسے بتاتے تھے، جانتے ہیں ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، عربی بولنا نہیں، ایسے کر دو. پھر وہ حاجی صاحب کو پہچان لیتے تھے، یہ ایسے والے نہیں ہیں، یہ دوسرے والے ہیں. ان کے پیچھے پیچھے پہنچتے تھے، دیکھتے کہاں جاتے ہیں اور کب یہ کر کے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ میں پولیس ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس سرکاری طور پر ایک بطاقہ ہوتا تھا، ساتھ میں ایک پولیس ہوتی تھی. ایسے
ہم اور افغانستان کے ہمارے دوست تھے, ہم دونوں ساتھ میں پہنچے, ہمام میں گئے نیچے, 2 فلور اندر جانے کے بعد ہم نے اس کا پیچھا کیا اور وہاں جا کر دیکھا حاجی صاحب وضو خانے کے وہ کٹے پر بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا حاجی صاحب چلیے اقامت کرو ہو رہی تھی, آپ نیچے آئے تھے ایسے کے لیے, اب ہو گیا ہوگا چلیے اوپر. نہیں میں نمبر لگایا ہوں, ابھی نمبر آئے گا میں جاؤں گا. ہم نے دیکھا کئی حمام کھلے ہوئے ہیں, کئی حمام خالی ہے, دروازے کھولے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے کہ نمبر لگایا ہوں. ہم نے پولیس سے کہا کہ یہ آدمی فنا اور فنا ہے, چلیے دیکھیے. پولیس کے ذریعے اس آدمی کو اوپر لے جایا گیا, اسے پوچھا گیا کب سے آ رہے ہو, تو اس نے کہا 4-5 سال سے میں حج کر رہا ہوں, ہمارے فنا کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے ہمیں بھیجا جاتا ہے. جو لوگ کئی سال تک آتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ کعبے کے اماموں کے پیچھے, مسجد نبی کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ بولیں گے یہ کیا ہے, یہ آمین کا مسئلہ ہوگا, رفع الیدین کا مسئلہ ہوگا. نہیں, یہ آمین ابھی آپ نے کہا کہ آمین اور رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ جاننے اور نبی کو آئیڈیل نہ بنانے کا مسئلہ ہے. جو شخص نبی کو آئیڈیل مانے گا وہ نبی کے مسجد کے اندر نبی کے مقام پر نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا. اتنا بدنصیب انسان, اور یہ بدنصیب یہ فرقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد موجود ہے. کئی مرتبہ کعبے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے کعبے میں اقامت شروع ہو جاتی ہے لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں, اور وہاں بھیڑ اتنی ہوتی ہے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, آنے اور جانے کا مسئلہ ہی ختم. وہاں دیکھا نہیں جاتا, سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کہاں جا رہا ہے. لیکن یہ حالت ہے, یہ حالت ہے. تو اس طرح سے دینی جو نقصان ہے ہمارا, گمراہ فرقوں کی وجہ سے موضوع اور منفرد حدیثیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی. اس لیے ہم کو آپ دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں. ہم کوئی کتاب لیتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں حدیث پڑھتے ہیں, لکھا رہتا ہے حدیث موضوع ہے, لکھا رہتا ہے حدیث ضعیف ہے. ہمارا دماغ پریشان ہے کہ آخر عمل کرے تو کون سی حدیث پہ عمل کرے. یہ دین کے اندر اتنے شبہات کس نے بنائے, کس نے یہ دین کو اتنا مشہور بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ گمراہ فرقوں نے. ایک مرتبہ ایک بازار میں, آپ کو بتاؤ کیسے لوگ دین کو برباد کرتے ہیں اپنے فرقے کے ذریعے, اپنے عقلوں کے ذریعے. ایک مرتبہ ایک بازار کے اندر ایک شخص بینگن بیچ رہا تھا. بینگن تو جانتے ہوں گے, بینگن بیچ رہا تھا. وہ دیکھا کہ لوگ میرے پاس تو بینگن خریدنے نہیں آ رہے ہیں, ادھر ادھر کی دکانوں پہ لوگ جاتے ہیں, یہاں وہاں جاتے ہیں. قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الباطن دخل الجنہ. اس نے ایک لمبی سند بیان کر دی, نبی کا نام لے لیا اور کہا لوگوں نبی نے فرمایا جس نے بینگن کھایا وہ جنت پہ چلا گیا. یہ سننا تھا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے بینگن خرید لیا, دکان مکمل ختم ہو گئی اس کی. یہ حدیث آج بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. یہ لطیفہ نہیں سنایا میں نے آپ کو, یہ حقیقت سنایا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے لطیفہ ہنسانے کے لیے بولا ہے, یہ حقیقت ہے. آج بھی کتاب الموضوعات جو کتابیں ہیں جن میں منگڑت حدیثیں جمع کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو گمراہ فرقوں نے کس طرح کی حدیثیں بنا بنا کر دین کے اندر داخل کی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے وسیلے کے بارے میں آپ سے کہا جائے کہ دعا مانگنا ہے, کیسے مانگو, ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ سے سیدھے نہیں مانگنا ہے, آپ کو وسیلے سے مانگنا ہے. اور وسیلے سے مانگنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کا ایک قصہ بنا کر پیش کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب انہوں نے غلطی کی تو غلطی کرنے کے بعد عرش کے ستون پر دیکھا, وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے سوچا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے, کتنا عظیم نام ہوگا, کون ہوگی وہ شخصیت. تو آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے توبہ قبول کر دی. یہ واقعہ بیان کر کے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. کتنے لوگوں نے سنا یہ واقعہ, کتنے لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ.
کئی لوگوں نے سنا ہے یہ واقعہ صحیح ہے، غلط ہے واقعہ، یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو توبہ کی تھی، دعا مانگی تھی اللہ سے، اور وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن لوگوں نے، گمراہ فرقوں نے کیا کیا؟ جب آدم علیہ السلام پہلے انسان نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم 1400 سال بعد والے انسان ولی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اسی لیے جتنے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ نبی کے وسیلے سے مانگنے کی بات نہیں کریں گے، وہ اپنے ولیوں کے، پیروں کے، مرشدوں کے وسیلے سے مانگنے کا یہ راستہ انہوں نے کھول دیا۔ تو ایک بڑا نقصان، بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، عصر کے بعد جو شیخ نے ہمیں کم وقت دیا تھا ہماری تاخیر کی وجہ سے، بس 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک دوسرا نقصان، گمراہ فرقوں کی وجہ سے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ فرقہ گمراہ ہے، میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، وہ اپنی جگہ پڑھ لے، میں اپنا عقیدہ میرا ہے، اس کا عقیدہ وہ رکھے، میری سوچ میری جگہ، اس کی سوچ اس کی جگہ پر، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دنیا میں تو کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ باتیں صرف یہ گمراہ فرقے کے لوگ اچھے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ اسرائیلی تھے، نہ امریکی تھے، نہ رشین تھے، نہ چائنیز تھے، نہ بنا تھے، یہ سب کے سب مسلمان تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ مسلمان۔ بھلا ایک مسلمان صحابہ کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان صحابہ کو برا بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ بولتا ہے۔ مسلمان ہو کے صحابہ کو آج برا بول رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ جو صحابہ کو برا بولتا ہے، اگر اس کے سامنے وہ صحابی آ جائے تو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ جیسے کسی نے کہا میں ایسا ہی کہ اگر میرے سامنے وہ آ جاتے تو میں فنا کرتا تھا، یہ بات ہوئی ہے نا۔ آج ان کے پاس وہ موقع نہیں کہ ان کو پکڑ سکے، لیکن آج اپنے دل کے بڑا سو نکالتے کیا کہتے ہیں؟ یہ فنا تھے، یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ گمراہ تھے، یہ فنا تھے۔ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ انہی کے باپ دادا جو گمراہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کرنے کو بھی کہا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جس نے کیا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کہاں پر ہوئی؟ مکہ میں، کعبے کے سامنے۔ جگہ کون سی ہے؟ مکہ، کعبے کا سامنے کا حصہ، چاروں طرف سے کہیں پر بھی کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکہ شہر ہے، اسی مکہ شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو جب پوچھا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے، تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جب مکہ والے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، نبی کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا علی ہے، مارنے لگے، لیکن قتل نہیں کیا انہوں نے کہ چلو محمد تو نکل گئے، ہم علی کو قتل کر دیں گے۔ کفار مکہ نے بھی علی کو قتل نہیں کیا تھا جب نبی اپنی بستر پر علی کو سلا کر گئے تھے، لیکن مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی پلاننگ بنا رہے تھے، اور انہوں نے پلاننگ یہاں بنائی کعبے کے سامنے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں۔ قتل کب کرنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ دیکھیے قتل کرنا کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ کفار مکہ مقدس مہینوں میں چوریاں نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ یہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں
نبی کے قریبی اہل بیت میں سے شمار ہونے والے، نبی کے محبوب شخص، نبی پر ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگ، ان میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ گمراہ فرقوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام جتنا مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کافروں نے نہیں کیا، اتنا کافروں نے نہیں کیا۔ اور یہ نبی نے کہا تھا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ گمراہ لوگ میرے دین، میرا نام لینے والے، میری جماعت میں شامل ہونے والے جو گمراہ ہو گئے، اب جو مجھ سے بھٹک گئے، جو میری بات نہیں مانتے، نام میرا لیتے ہیں، ایک زمانہ ایسے آئے گا یہ لوگ اہل اسلام کا کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو معاف کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، یعنی جو کافر ہیں انہیں کچھ نہیں کریں گے، جو مسلمان ہیں ان کا قتل عام کریں گے۔ ابو طاہر الجنابی نامی ایک شخص گزرا ہے، حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ابو طاہر الجنابی نامی ایک شخص قرامطہ قرمطی وہ فرقے کا تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد کعبے کے چوکٹ پر، اس کے دروازے کی چوکٹ پر کھڑا ہوا اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے فوج سے کہتا ہے جتنے لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں سب کو قتل کر دو، جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں سب کو قتل کر دو۔ لوگوں نے طواف کرنے والے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، جو لوگ مینا میں موجود ہیں ان کا قتل کر دو، جو عرفات میں ان کو قتل کرو، جو مکہ شہر کے اندر گھوم رہے ہیں ان کو قتل کر دو۔ ابو طاہر الجنابی نے، وہ مسلمان جو حج کرنے کے لیے دنیا سے گئے ہوئے تھے، اس نے ان سب کو وہاں قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں بغیر غسل کے، بغیر کفن کے اور بغیر جنازے کے، نماز جنازہ کے، تینوں کام کیے بغیر، ہمارے پاس تو غیر مسلم کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان میت مل جائے تو وہ کافر کہتا ہے یہ آپ کا مسلمان ہے، پھر نماز پڑھ لو اس کا جو بھی کچھ آخری ہے وہ تم کر لو۔ وہ لوگ، انہوں نے مسلمان حاجیوں کو نہ کفن پہنایا، نہ انہیں غسل دیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان ساری لاشوں کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے اندر بھر دیا، اور یہ کام کرنے والے مسلمان تھے۔ تو گمراہ فرقے جو ہوتے ہیں یہ کافروں کا قتل نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے این الطیر الابابیل این الحجارۃ من سجیل، کہاں ہے وہ ابابیل پرندے؟ میں حاجیوں کا قتل کر رہا ہوں، کہاں ہے ابابیل پرندے؟ کہاں آتے نہیں ہیں؟ اب یہاں پر آنے والے آئے، این الحجارۃ من سجیل، کہاں ہے وہ کانگر جو ہاتھیوں کے ابرہہ کے لشکر کو مار رہے تھے؟ مجھے مار کے دکھا دے۔ نہ لشکر آیا نہ ابابیل آیا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ فخر سے ایسا کہتا رہا کہ ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا لیکن میرا لشکر تباہ نہیں ہوگا، میں نے اتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ پھر وہ آدمی حجر اسود جو کعبے میں موجود تھا، 317 ہجری کا واقعہ ہے یہ، 317 ہجری کا واقعہ، اور 317 ہجری کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل، چاروں امام کو نہیں تھے، آخری امام 241، چاروں اماموں کے بعد کا دور، امام احمد بن حنبل 241 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے ان کے شاگردوں کا دور، اس زمانے کی بات ہے۔ 317 ہجری میں وہ حجر اسود کو اکھاڑتا ہے، وہ جگہ سے نکال کر لے کر چلا جاتا ہے بحرین کی طرف، اور 22 سال، کتنے 22 سال تک حجر اسود ہوا، کعبے کے اندر صرف وہ سوراخ تھا، وہاں پتھر نہیں تھا، وہاں حجر اسود نہیں تھا۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو مسلمانوں میں جو فرقے گمراہ ہوتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان دہ ہیں، بہت بڑے نقصان دہ ہیں۔ جتنا نقصان یہودیوں سے
کرسچن سے اور دوسری قوموں سے نہیں ہوتا اتنا نقصان ان لوگوں سے ہوتا ہے. آج بھی مسلم ممالک میں دیکھیے عرب ملکوں میں تباہی آئی ہے. یہ عرب ملکوں میں تباہی، یہ بغاوتیں اور یہ سر پھرے لوگ جو خلیفہ ایک خلیفہ کا نام بہت دیتے تھے. ہمارے حیدرآباد میں لوگ کہتے تھے وہ خلیفہ بھی 2023 میں خلیفہ آنے والے ہیں، 2023 میں خلیفہ آنے والے ہیں. میں کہتا تھا ہمارے پاس لاتور مہاراشٹرا میں خلیفہ وہ دوسرے کو بولتے تھے. ہمارے پاس خلیفہ کا نام الگ ہی ہے، وہ گھر گھر جاتے ہیں اپنا خلافت والا کام کرتا ہے، خزنہ کرتا ہے. ہمارے پاس خزنہ کرنے والے کو خلیفہ بولتے ہیں. اور یہ خلیفہ 2023 میں خلیفہ آئے گا. 2023 تو آ گیا، جانے کی بھی تیاری کر رہا ہے. وہ خلیفہ اپنی جگہ پریشان ہے، وہ خلیفہ اپنی جگہ پریشان ہے. اس خلیفہ کا نام لے لے کر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. اس خلیفہ کو سامنے رکھ کر ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا. لاکھوں انسانوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں. مصر کی آبادیاں تباہ ہوئی، یمن کی آبادیاں تباہ ہوئی، ملک شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا. یہ تباہی یہ غیروں کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ خلافت کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ خلافت کے نعرے لگانے والے اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ خلافت نہیں چاہتے، یہ مسلمانوں کا قتل چاہتے ہیں. یہ گمراہ فرقے یہ مسلمانوں کے خاتمے کا سبب بنے ہوئے ہیں. ان کا دین بھی تباہ، ان کی جانیں تباہ اور مال بھی تباہ. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ جب یہاں اس مسجد کے اندر مسجد توحید ہے، اس مسجد کے مسجد توحید میں بیٹھ کر ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں بس آپ خالی اچھی باتیں بولتے رہو، توحید بولتے رہو. یہ گمراہ فرقوں کے بارے میں مت بولنا. یہاں ہے ہی نہیں تو کیوں بولیں گے آپ؟ ان لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. آخری بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں. گمراہ فرقوں کی انتہا آپ کو اگر دیکھنا ہو، نمازیوں کی شکل میں، بڑی داڑھیوں کی شکل میں، اور سفید پگڑیوں کی شکل میں، لمبے جبوں کی شکل میں، مساجد کو منہدم کرنے والے لوگ. اہل حدیث کی کئی مساجد تھے مسلمانوں نے منہدم کیا ہوا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں لاتور شہر کا ہوں، میرے لاتور کے اندر رمضان کی پہلی تاریخ کو مسجد توحید کو منہدم کر دیا گیا تھا. اور یہ مسجد منہدم کرنے والے لوگ 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے لگا چکے تھے، سال لگا چکے تھے، کئی سال لگا چکے تھے. میں نے کیا کہا آپ کو شروع میں، جو بھی اپنی نسبت نبی کے علاوہ کسی امام کی طرف کرے گا، یاد رکھنا پورے مسلمانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگا. بھلا یہ نیک آدمی نماز کی طرف بلانے والے، ذکر و اذکار کی دعوت دینے والے، اکرام مسلم کی دعوت دینے والے، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گن گن کر اللہ کو یاد کرنے والے، یہ مسجد کو منہدم کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو وہ 6 دسمبر سنا تھا، صرف وہ 6 دسمبر تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. ایسے کئی 6 دسمبر سال کے 12 مہینوں میں ہوتے ہیں. اور یہ اللہ والا جو شکل میں نظر آتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں. یہ گمراہ فرقوں کی وجہ، گمراہ فرقوں کا انجام، یہ نقصان. تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ دکھنے میں اچھے دکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ پوچھیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہو؟ پھر یہ قرآن پڑھ کے بتائیے. حدیث نبی کو مانتے ہو؟ چلیے حدیث پڑھ کر سنائیے. فلاں امام یہ ہٹا دیجیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب آپ ہمارے دشمن ہو. اب یقیناً کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والوں کی مخالفت کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غلط افکار سے، برے نظریات سے، غلط عقائد سے محفوظ رکھیں. اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پر گامزن فرمائے، توحید کی دعوت دینے والا بنائے، برائی سے روکنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں سے محبت ہو، مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہمدردی ہو، مسلمانوں کا احترام کرنے والے، ان کی مساجد کا احترام کرنے والے، مدارس کا احترام کرنے والا ہمیں بنائے. مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ جو گمراہ تحریکیں اور آج کا مسلمان، اس عنوان کے تحت کافی باتیں ہمارے سامنے پیش کی کہ آج مسلمانوں میں گمراہ تحریکوں کی وجہ سے
कितने नुकसानात हमें उठाने पड़े। बहरहाल अल्लाह ताला जो है मौलाना मोहतरम को जज़ाए खैर दे। असर के वक्त आप पहुँचे और असर के बाद उलमा में खिताब हुआ और यहाँ पर भी खिताब हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत दे। और अब आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ आए हुए सभी उलमा इकराम का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। उसके बाद जो है आप सभी हज़रात का शुक्रगुजार हूँ अपनी जानिब से, जमीयत की जानिब से, कि आप लोग इतनी देर बिला लगान तशरीफ रखे और उलमा इकराम के हवाले हसनात समात फरमाते रहे। अब उसके बाद उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपने पैसों से, अपने रुपयों से माली इमदाद पेश की। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। अब इसके बाद जो है मैं आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम के ऐलान से पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद खाने का इंतज़ाम यहीं पर किया गया है। सभी हज़रात खाना खाकर जाएँ। अब खत्म मजलिस की दुआ पढ़ें। इसी पर मैं अपने आज की इस किताब आम के ऐलान के किताब आम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।